جس پالیسی کے تحت ہمیں یہاں بلایا گیا تھا، بدنصیبی کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پھر بعد میں پورے نہیں کیے گئے۔ جب وعدے پورے نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے بعد میں میری زوجہ کبریٰ گیلانی ہے، تو اس کو پھر بعد میں ذہنی بہت ٹینشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے اس نے اقدامات کیے واپس جانے کے لیے۔ اور بعد میں اس کو کبھی ایسا بھی لگتا تھا کہ جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، بعد میں کہتی تھی کہ شاید گھر والوں سے ملنے کے بنا ہی میری شاید جان یہاں پہ ہی نکلے گی۔ بدنصیبی تو یہی ہے کہ ان لڑکیوں کو یہاں کا شہری تسلیم نہیں کیا گیا۔ 2017 میں اس کی بڑی سسٹر بیمار ہوئی ہے اور اسی دوران وہ وفات کر گئی۔ تو بعد میں 2018 میں اس کا والد صاحب پھر بیمار ہو گیا، 8 مہینے ہاسپٹل کے اندر وہ ایڈمٹ رہے ہیں۔ اور یہ جو میری زوجہ کبریٰ گیلانی یہاں پہ، وہ میں اور میرے گھر والے سب ترستے تھے، تڑپتے تھے، لیکن بدنصیبی کی وجہ سے وہ یہاں پہ تڑپتی تھی، اس کو آنے جانے کا راستہ نہیں دیا گیا۔ یہاں کا جو اس وقت حکمران ہے، تو اس کو میں یہ گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی میری جو زوجہ کبریٰ گیلانی ہے اس کی اپیل سنی جائے اور اس اپیل پہ عمل کیا جائے اور اس کو آنے جانے کا راستہ دیا جائے۔ السلام علیکم، میں کبریٰ گیلانی۔ ہمارا جو ڈیورس ہوا ہے وہ ایک کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، میں اس پہ کوئی بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ بس میری یہی اپیل ہے حکومت سے بھی اور ہر کسی سے کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں اور مجھے واپس جانا ہے اپنے گھر، اور میری واپسی میں مدد کیجیے پلیز پلیز، مہربانی کر کے۔ بالخصوص جو کشمیری جنتا ہے ان سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اپنے کشمیری بھائیوں سے، کہ مہربانی کر کے آپ میرے ہسبینڈ کے بارے میں ایسا ویسا میرے ایکس ہسبینڈ کے بارے میں ایسی ویسی کمنٹ مت کیجیے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے ایسا کچھ بھی میرے ساتھ نہیں کیا ہے، یہ میری قسمت تھی، یہ میرا مقدر تھا، جو ہو گیا تو وہ ہو گیا ہے، وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو مہربانی کر کے آپ اس کے بارے میں برا بھلا مت بولیں۔ باقی آپ اگر سچ میں میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو آپ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور اگر باقی کوئی واپسی کے لیے کر سکتے ہیں، ایسا کسی کے ہاتھ میں اتنی اتھارٹی ہے تو وہ میری واپسی کے لیے کوشش